جن کی ڈیوٹی تھی بارڈرز پر، وہ بارڈرز بجائے اپنے لوگوں کو فتح کرنے چل پڑے. چور اچکے اٹھا کے تو سارے جو فراڈیے تھے وہ لا کے تو آپ نے مسلط کر دیے اس ملک پر، بلکہ میں سمجھتا ہوں پینٹاگون کے پاس ہے. تو بہتر ہے کہ سچ نہیں بول دیا آپ نے کہ خدمت میں عظمت ہے. آپ جب خدمت کی طرف آئیں گے یقین کیجئے آپ کی عظمت بڑھے گی. اچھا سر، ہماری جو موجودہ حکومت ہے یہ پہلے بھی 3 دفعہ حکومت میں ان کی پارٹی رہی اور خاندان رہا، پھر یہ چپکلش کی سیاست ہے، یہ ذاتی انا کی سیاست ہے، یہ کب ختم ہوگی؟ اب صنم جاوید خان صاحبہ ایک عام ورکر بھی نہیں تھی، ایک صرف خان صاحب کی فین تھی، اب ان کے اوپر اتنے ظلم و فسطائیت کی کہ اب وہ قومی لیڈر بن گئی ہیں، MLA بننے جا رہی ہیں اور ان کو سزائیں بھی ان کی معاف ہوگی. لیکن آج پنجاب گورنمنٹ نے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کر دیا. سر یہ انا پرستی کا معاملہ کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیں ہمارے جو لوگ ہیں ان کو سیف رستہ چاہیے. جو میں سمجھتا ہوں جس دن جن کی ڈیوٹی تھی بارڈرز پر، وہ بارڈرز بجائے اپنے لوگوں کو فتح کرنے چل پڑے، چلے ٹھیک ہے آپ اس طرف آ ہی گئے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ رائٹ پر ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیشین رائٹ پر ہیں، اور کون رائٹ پر ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے. تو اب اس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کو اس طرح سے اس ملک کو لے کے چلنا ہے کہ سب کو ان کی جگہ پہ ان کی عزت دی جائے. پولیٹیشین اگر ٹھیک ہے تو اس کو اتنی عزت دی جائے، نہ کہ آپ چور اچکے اٹھا کے تو سارے جو فراڈیے تھے وہ لا کے تو آپ نے مسلط کر دیے اس ملک پر. تو یہ بھی آپ نے غلط کیا. ایک ٹائم تھا مشرف صاحب آئے تھے اس ملک پر، تو میں نے انہیں لیٹر لکھا تھا کہ آپ نے فلاں فلاں جو کام ہے آپ اچھے کر رہے ہیں. پھر انہوں نے لال مسجد والا سینیریو کیا اور 2-4 ایسے کام کیے، تو میں نے انہیں لکھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو اس کے جواب بھی مجھے آتے تھے. تو یہ ساری باتیں لے کر ہم کہتے ہیں کہ اب جو اقتدار پہ، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اقتدار تو اداروں کے پاس ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں پینٹاگون کے پاس ہے. تو بہتر ہے کہ سچ نہیں بول دیا آپ نے پینٹاگون کی خدمت کرنے کے بجائے اپنے کمزور لوگوں کی خدمت کی جائے، اور خدمت میں عظمت ہے. میں اپنے با اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہتا ہوں، طاقتور اداروں سے کہتا ہوں کہ خدمت میں عظمت ہے. آپ جب خدمت کی طرف آئیں گے یقین کیجئے آپ کی عظمت بڑھے گی. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ 8 فروری کو عوام نے بے تحاشا ووٹ دیا اتنی سختیوں کے باوجود، لیکن اس کا صلہ عوام کو کیا مل رہا ہے؟ خان صاحب جیل کے اندر ہے جس کی محبت میں عوام نے ووٹ دیا، اور دوسرا بجلی کی مہنگائی کی چکی میں پیسا جا رہا ہے. عوام جو ہے وہ اپنے بچوں کو بیچنے پر مجبور ہو گیا ہے، جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ ان کو دودھ پلانے کے قابل نہیں رہے. گندم کسانوں نے اچھی اگائی لیکن اس کا ستیہ ناش کر دیا. تو عوام کو کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ عوام کو سزا تو مل رہی ہے اس بات کی کہ انہوں نے ووٹ عمران خان کو کیوں دیا. بہرحال یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں اس بات کو جانتا ہوں. کسی بھی ادارے کے اوپر، کسی بھی ملک کے اوپر جو حکمران ہوگا، جو صاحب اقتدار ہوگا، وہ اگر انصاف پسند ہوگا تو وہ ادارہ ترقی کرے گا، آسودگی بڑھے گی، کام سارے ٹھیک ہوں گے، کیونکہ اس میں چور بازاری فراڈ نہیں ہوگا. اب جب چوروں کو آپ لا کے بٹھائیں گے تو اس ملک میں وہ رزق کی فراوانی نہیں ہوگی، کیونکہ چور آپ کو تحفظ نہیں دے گا، آپ کو آسودگی کے راستے نہیں بنائے گا، وہ اپنی لٹیرا بازی کے راستے بنائے گا. وہ عوام کی نہیں سوچے گا، وہ اپنی سوچ رہا ہے، لے جا رہا ہے یہاں سے صندوقوں میں بھر بھر کے چیزیں. تو یہ لوگ جب کتنے ملکوں میں یہ گئے امداد مانگنے کے لیے، آپ دیکھیں کیسے ذلیل و خوار ہو کے واپس آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جانتے ہیں آپ کہ اب بیٹھے ہوئے لوگ ٹھیک نہیں کام کر رہے، اب ان کو جانا ہوگا.